Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Once again, we are going to start off with lecture number 11 of computer networks. Students, as you know, we are basically in the discussion of the local area networks. پچھلے کچھ چیپٹر سے ہم لوگ لینز جو ہیں the first type of networks اس کی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں. اور in the last chapter, we actually talked about how can we actually accomplish the hardware addressing. How can two computers that are actually connected onto a single network can send the data specifically to one computer or one machine on that network by specifying a specific hardware address or a physical address. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں اور پچھلے چیپٹر میں بیسیکلی کچھ فریم فارمیٹ کی بھی بات کی تھی. میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ کس طرح سے فریم جو ہے وہ ہم لوگ ایک بناتے ہیں ایک اسپیسیفک ٹیکنالوجی کے لیے اور کس طرح سے اسے ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس آئیے اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر اسٹارٹ کریں وہ اسپیسیفک ٹاپکس جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور کیے تھے ان کو ایک چھوٹا سا ریویو دیتے چلیں. اسٹوڈنٹس وی اسٹارٹڈ آف دا لاسٹ لیکچر ود دا ٹاپک آف ملٹی کاسٹنگ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی ملٹی کاسٹنگ از اے سب سیٹ آف براڈ کاسٹنگ. بیسیکلی دا پروسیجر از ایگزیکٹلی دا سیم ایز براڈ کاسٹنگ اینڈ دا اونلی ڈفرنس از دیٹ ان دس کیس انسٹیڈ آف براڈ کاسٹ فریمس کہ جس طرح سے وہ براڈ کاسٹ فریمز جو ہیں وہ بغیر ان کو پروسیس کیے لین انٹرفیس ہارڈ ویئر جو ہے ایک براڈ کاسٹ فریم کو سی پی یو کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر دیتا ہے یا فارورڈ کر دیتا ہے. ملٹی کاسٹنگ میں اس طرح سے نہیں ہوتا. ملٹی کاسٹنگ میں وٹ یو ڈو از بیسیکلی a machine is supposed to tell its LAN interface hardware that this is the multicast address, and if a frame comes in that has the destination address matching with this multicast address, accept it, otherwise reject it. Students, basically ہم لوگوں نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ ہمارا جو LAN interface hardware ہے وہ اب تین چیزوں کو چیک کرے گا. ایک تو اس مشین کا فزیکل ایڈریس, نمبر 2 اس مشین کا براڈ کاسٹ ایڈریس, اینڈ نمبر 3 اس مشین کا پرووائڈیڈ ملٹی کاسٹ ایڈریس. اور اگر ان تینوں ایڈریسز میں سے کوئی بھی ایڈریس جو ہے وہ اس فریم کے ڈیسٹینیشن ایڈریس سے میچ ہوگا تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس آر مشین از گوئنگ ٹو ایکچولی ریسیو اے کاپی. دا لین انٹرفیس ہارڈ ویئر از ایکچولی گوئنگ ٹو پاس آن اے کاپی ٹو دا سی پی یو, ادروائز وہ سی پی یو کو ڈسٹرب نہیں کرے گا اینڈ دا لین انٹرفیس ہارڈ ویئر ول ڈسکارڈ دیٹ فریم. اسٹوڈنٹس ملٹی کاسٹنگ کی تھوڑی سی بات کی اور اس کے بعد وی انٹرڈ انٹو دا ڈسکشن آف فریم ٹائپ آئیڈینٹیفیکیشن. میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی وین ایور وی ہیو ٹو فارورڈ اے فریم ٹو اے ریسیور اٹ از نیسسری دیٹ دا ریسیور از بینگ ٹولڈ دیٹ وٹ کائنڈ آف ڈیٹا از بینگ پریزنٹ ان دیٹ فریم. اب اسٹوڈنٹس یہ ڈیٹا کی جو ٹائپ ہے یہ ہم کس طرح سے اس ریسیور کو بتا سکتے ہیں کہ بیسیکلی ہم لوگوں نے دو ڈفرینٹ پروسیجر جو ہیں ان کو اسٹڈی کیا تھا. بیسیکلی ایکسپلیسٹ فریم ٹائپ اینڈ دین امپلیسٹ فریم ٹائپ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسپلیسٹ کے کیس میں بیسیکلی دا نیٹورک ہارڈ ویئر ڈیزائنرز دے انکلوڈ اے ٹائپ فیلڈ ان سائڈ دا نیٹورک اور دا فریم ہیڈر. دوسری طرف امپلیسٹ کے کیس میں دیر از نو ٹائپ فیلڈ امبیڈیڈ ان سائڈ دا ہیڈر. سو ان دس اسپیسیفک کیس the sender and the receiver they must coordinate to actually decide what specific kind of frame format are they going to use. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کچھ بات کی ایک جرنل فریم فارمیٹ کی. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فریم جو ہے بیسیکلی اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 جنیرک پارٹس, 2 بیسک پارٹس. پہلا پارٹ جو ہے دیٹ از آر نیٹورک ہیڈر اور دا فریم ہیڈر, اینڈ دا سیکنڈ پارٹ از دا ڈیٹا ایریا اور دا پے لوڈ ایریا. تو یہ دو ہمارے بیسک پارٹس ہیں. اور پھر ان کی فردر ہم لوگ ڈویژن کس طرح سے کرتے ہیں اور کون سی فیلڈز ہیں جو ان دونوں بڑے پارٹس کے اندر امبیڈ کی جاتی ہیں, تو ان کو دیکھنے کے لیے وی وینٹ انٹو اے اسمال ایگزامپل آف ایتھرنیٹ فریم فارمیٹ. اسٹوڈنٹس ایتھرنیٹ فریم فارمیٹ کے کیس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیسیکلی یور ہیڈر کنٹینس 3 بیسک فیلڈس. دا 2 فیلڈس کنٹینس دا ایڈریسز, دا سورس ایڈریس اینڈ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس. ہم لوگ پہلے ہی اسپیسیفائی کر چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ایڈریس کی بات آتی ہے تو ہارڈ ویئر ایڈریسنگ کے کیس میں a frame will contain 2 addresses, one for the source from where the information is generated and the other one is the address, the hardware or the physical address of the intended recipient. Students, ان 2 ایڈریسز کے علاوہ ہمارے ایک ایتھرنیٹ کے فریم میں
کہ فریم کے ہیڈر میں وی بیسیکلی ہیو اندر فیلڈ دیٹ از نون ایز دا ٹائپ فیلڈ. اور ٹائپ فیلڈ جو ہے یہ ایکسپلسٹ فریم ٹائپ کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ ٹائپ فیلڈ جو ہے یہ آپ کو یہ بتائے گی کہ کس ٹائپ کا ڈیٹا ہے جو کہ ہم لوگوں نے اس ایتھرنیٹ کے اسپیسیفک فریم میں ہم لوگ بھیج رہے ہیں. اسٹوڈینٹس دس واز دا بیسک ایگزامپل آف این ایتھرنیٹ فریم فارمیٹ. کچھ اور بھی آپ نے اس فریم کے اندر جو آپ کی فیلڈز ہوتی ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا. ایک پری ایمبل ہوتا ہے دیٹ ایکچولی ٹیلز دا ریسیور دیٹ اے فریم از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ, اینڈ دین دیر از اے CRC ایٹ دا ویری اینڈ ٹو دیٹ ایکچولی میک شیور دیٹ all the errors, if there is an error in the frame, that is properly detected. اور CRC کو ہم کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. Then students, we entered into the discussion of a specific type of frames in which the type field is not present. In other words, we talked about the frames that are not self-identifying. ہم لوگوں نے ان frames کی بات کی بیسیکلی, اور پھر کچھ تھوڑے سے solutions ڈیوائز کیے کہ جن frames کے اندر ہماری جو type field ہے وہ specify نہیں ہوتی, ان میں سینڈر اور ریسیور کس طرح سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو اسپیسیفائی اے سرٹن فریم ٹائپ. اس کی ڈسکشن میں اسٹوڈنٹس وی وینٹ انٹو 2 پاسبل سولوشنس, اور ان کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ نان سیلف آئیڈینٹیفائنگ جو ہمارے فریمز ہوتے ہیں ہاؤ کین وی ڈیل ود دوز. ان دا ویری لاسٹ اسٹوڈنٹس وی ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ اے اسپیسیفک پیس آف اکوپمنٹ اینڈ وی کالڈ اٹ ایز دا نیٹورک اینالائزر اور دا نیٹورک اسنیفر. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی آپ کا یہ جو اکوپمنٹ ہے دیٹ از بیسیکلی یوز ٹو چیک آؤٹ دا پرفارمنس آف اے نیٹورک. پرفارمنس کس طرح سے وہ گیدر کرے گا, بیسیکلی اٹ ول گو ان سائڈ دا لوکل ایریا نیٹورک ان اے پرومسکس موڈ. اور پرومسکس موڈ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ از اے موڈ ان وچ اے سمپل کمپیوٹر ود اے لین انٹرفیس ہارڈ ویئر ایکٹنگ ایز اے نیٹورک اسنیفر, اٹ ایکچولی makes a copy of all the frames that are being transmitted onto that network. ان سارے frames کی copy جو ہے اپنے پاس سیو کرنے سے what it can do is it can basically go and check the header, any field in the header, or it can even go and check the data. تو اس knowledge سے basically we can create a statistical data about our network by using the network sniffer or the network analyzer. اسٹوڈنٹس یہ تو تھا ہمارا لیکچر نمبر 10. نیٹورک انالائزر کے ٹاپک کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن کو یہیں پہ کلوز کیا تھا, اینڈ وی وینٹ ٹو دا اینڈ آف چیپٹر نمبر 9 آف یور بک. اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 10 کو اسٹارٹ کریں گے, اور اس چیپٹر نمبر 10 میں بیسیکلی اس کا تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ ہم اپنی لوکل ایریا نیٹورکس کی ڈسکشن کو ہی آگے بڑھائیں گے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ the specific hardware that is needed by the machines inside a local area network. اور اسٹوڈنٹس اس ہارڈ ویئر کے علاوہ ہم تھوڑی سی بات کچھ وائرنگ اسکیمس کی بھی کریں گے. ان وائرنگ اسکیمس کا تھوڑا سا اوور ویو میں نے آپ کو دیا تھا ان دا لاسٹ کپل آف لیکچرز آف ڈیٹا کمیونیکیشن, وہ 10/5 10/2. تو ود رسپیکٹ ٹو آر کانٹیکسٹ آف frames and our context of the local area networks, we are going to give it a review once again. Now students, basically when you talk about the LAN interface hardware جس کی ہم نے لاسٹ چیپٹر میں بات کی, تو اس LAN interface hardware میں اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کچھ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ اس LAN interface hardware کی پراپرٹیز کیا ہونی چاہیے یا اس کی اسپیسیفکیشنس کیا ہونی چاہیے. تو ان پراپرٹیز کو کچھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے we are going to specify a certain topic, and that topic will actually take us into the discussion of network interface hardware. Students, before we talk liberally about a NIC or a network interface hardware, thoda sa overview de dun ki why we need a NIC. Why can't a network cable go straight inside a CPU and connect somewhere out there? تو اس کا بیسک جو ریزن ہے ہمارے پاس, اس کی بیسک جو وجہ ہے ہمارے پاس, that is the difference, the fundamental difference in the speed of a network and the speed of the CPU of a machine. Students, جب ہم speed کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پچھلے چیپٹر میں بھی بتایا تھا کہ we have a type of Ethernet too that can actually work at 1 gigabits per second, GBPS basically. اور students, normally when you talk about a CPU hardware,
تو ہمارا سی پی یو کا ہارڈ ویئر کا جو کلاک ہے دیٹ ایکچولی آپریٹس ایٹ 3 گیگا ہرٹز. ہرٹز کا کانسیپٹ میں آپ کو بہت ڈیٹیلڈ کانسیپٹ دے چکا ہوں. ہرٹز از بیسیکلی سائیکلس پر سیکنڈ. تو وین یو ٹاک اباؤٹ گیگا ہرٹز, اسپیڈ ہماری کیا ہے سی پی یو کی؟ 3 گیگا ہرٹز. ہمارے نیٹ ورک کی اسپیڈ کیا ہے؟ 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ گیگا بٹ ایتھرنیٹ. تو اسٹوڈنٹس اس کیس میں اگر ہمارا جو سی پی یو ہے وہ ایک انسٹرکشن بھی اگر کمپلیٹ کرے ان 1 سائیکل, تو اسٹل دس سی پی یو اسپیڈ ڈز ناٹ میچ دا ہائی اسپیڈ آف آر نیٹورک. کیوں؟ بیکاز نارملی ہر بٹ کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے یو نیڈ مور انسٹرکشنز دین جسٹ ون. یہ انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں؟ یو مسٹ ہیو لرن دیٹ ان ریئل ڈیٹیل جب آپ بیسیکلی لاجک ڈیزائن کا کورس پڑھ رہے تھے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ بیسیکلی ایک انسٹرکشن نارملی ایک سائیکل میں کمپلیٹ نہیں ہوتی. اینڈ ایون اف اٹ کمپلیٹس ان 1 cycle, still you need more than 1 instructions for each bit. So there is no match between the speeds of a CPU and this high speed of your network. اب اسٹوڈنٹس بیسیکلی یہ جو فنڈامنٹل ڈفرینس ہے ہمارا کہ سی پی یو جو ہے اٹس بیسیکلی سلو اینڈ آر نیٹورک از ویری فاسٹ. اب اس کو سالو کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو بیسیکلی وی ہیو اے کپل آف ریمیڈیز. فرسٹ آف آل, I mean, you can just make the network operate at a speed that is equal to the slowest CPU in your network. But it does not make sense. کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی اگر آپ اس کو سلویسٹ سی پی یو کی اسپیڈ پہ اپنا نیٹورک آپریٹ کریں گے تو آپ کے جو ہائر اسپیڈ سی پی یوز آپ کے نیٹورک میں پریزنٹ ہیں بیسیکلی دے آلسو ہیو ٹو پروسیس ڈیٹا ایٹ اے سلو اسپیڈ. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس بیسیکلی وٹ وی کین آلسو ڈو از وی کین make all the CPUs to operate at the same speed that is equal to the network speed. اب یہ سینیریو بھی جو ہے وہ ہمارے پاس فیزیبل نہیں ہے بیکاز نارملی یو نو دا ٹیکنالوجی چینجز ایوری ڈے. ان اے نیٹورک, کسی بھی ایک لوکل ایریا نیٹورک میں 90% آف دا ٹائمس یور مشینس ان دا نیٹورک دے ڈونٹ میچ ایز فار ایز دیئر اسپیسیفکیشنز. you have Pentium 2s in there, you have 3s in there, and you have 4s, then there are laptops connected. So basically it is also not feasible to make all the machines in your local area network to operate at the same speed as your network speed. Students, پھر کیا کیا جائے؟ What's the basic solution to this problem such that we can actually make our network operate at the highest possible speed that network hardware allows, and still all the CPUs can process that data. Students, اس کا جو بیسک سولوشن ہے that actually lies in the network interface hardware. اب نیٹورک انٹرفیس ہارڈ ویئر جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی اٹس سملر ٹو سم تھنگ دیٹ وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ ایز لین انٹرفیس ہارڈ ویئر. اسٹوڈینٹس, جب آپ نیٹورک انٹرفیس ہارڈ ویئر کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اٹ از اے اسپیسیفک ٹائپ آف ڈیوائس اور اٹ از اے اسپیسیفک ٹائپ آف کارڈ. بیسیکلی اٹ از اے پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ود الیکٹرانک کمپوننٹس آن اٹ. اب اسٹوڈینٹس, یہ جو آپ کا پی سی بی ہے یا پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ہے, we call it as the network adapter card or the network interface card. اور یہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ جو ہے آپ کا اٹ از بیسیکلی کنیکٹڈ ٹو دا کمپیوٹرز بس. تو اس کا ایک کنیکشن جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے سی پی یو اور میموری اور دوسرے کمپوننٹس کے ساتھ بھی ہوگا. اینڈ دین اٹ از آلسو کنیکٹڈ آن دا ادر اینڈ ٹو اے نیٹورک کیبل. تو بیسیکلی دس از ہاؤ اے نیٹورک انٹرفیس کارڈ فٹس ان سائڈ اے کمپیوٹر. اور سی پی یو کی جگہ اٹ از آر نیٹورک انٹرفیس کارڈ دیٹ از بیسیکلی این انٹرفیس فار دا نیٹورک. تو اگر سی پی یو اس اسپیڈ کے ساتھ کام نہیں بھی کر رہا, پروسیسنگ اس کی اسپیڈ جو ہے وہ نیٹورک کی اسپیڈ سے کم بھی ہے, اسٹل وی آر گوئنگ ٹو ہیو آر نیک کارڈ, یہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ دیٹ کین ایکچولی ورک ایٹ دا سیم اسپیڈ ایز دا نیٹورک اسپیڈ, اینڈ دیٹ کین ایکچولی پرووائڈ اے کائنڈ آف اے بفر فار یور مشینز سی پی یو. اب اسٹوڈنٹس, جب ہم نیک کارڈ کی بات کرتے ہیں بیسیکلی تو
نیک کارڈ کس طرح سے ایک سی پی یو کے اندر فٹ ہوتا ہے, بیسیکلی ہاؤ از اٹ کنیکٹڈ ٹو دا بس کیبل, وی کین ایکچولی گیٹ اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ اف یو لک ایٹ اے فگر. تو آئیے سلائڈ پہ چلیں اور اس نک کارڈ یا نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کو اس فگر سے ذرا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دا ٹائٹل آف دس سلائڈ از آئیو انٹرفیسز. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی a network interface card, it just acts as a input output device like your disk. It just acts as a normal IO interface. آپ یہ دیکھیں کہ on the most left hand side you can see the sockets inside a machine CPU and these are the sockets for interface cards on the motherboard. تو ان sockets میں جا کر ہم اپنے نیک کارڈ کو جو ہے وہ بیسیکلی فکس کر دیں گے and these sockets they actually connect to the rest of the computer by using a bus. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک بس ہے جو کہ ان ساری ساکٹس کو باقی کمپیوٹر کے کمپوننٹس کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس یو کین آلسو سی دیٹ وی ہیو سم اوپننگس آن دا بیک آف یور کیبنٹ. آپ کے سی پی یو کی جو کیبنٹ ہے اس کی بیک سائڈ پہ کچھ اوپننگز نظر آ رہی ہیں. یہ اوپننگز جو ہیں دے بیسیکلی آر الائنڈ ود دا ان پٹ آؤٹ پٹ ساکٹس. سملرلی آپ دیکھیں کہ آن دا موسٹ رائٹ ہینڈ سائڈ we have a processor, a memory and other components and these sockets are attached to these components by using this bus. اب اسٹوڈینٹس اگلی سلائڈ میں آپ کو لے چلتا ہوں اینڈ دا نیٹورک کنیکٹر فار دس نیٹورک انٹرفیس کارڈ. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ورٹیکلی اس نیٹورک انٹرفیس کارڈ کو ہم بیسیکلی انسٹال کریں گے ان ساکٹس میں جو کہ میں نے آپ کو پچھلی سلائڈس میں بتائیں, تو بیسیکلی یو نو دا بیک پارٹ آف دس نیٹورک انٹرفیس کارڈ is going to appear from the opening at the back of the cabinet. آپ یہ دیکھیں کہ neck plugged into socket inside the computer is shown out here and it is basically vertical in position. اور اس کیس میں the connector on the neck is exposed on the back of the computer. تو یہ جو نیٹورک کنیکٹر ہے بیسیکلی یہ جو آپ کو یہاں پہ کنیکٹر نظر آ رہا ہے نیک کا جو کہ پیچھے سے آپ کی کیبنٹ کی بیک سائڈ سے ایکسپوز ہو گیا, بیسیکلی یو آر گوئنگ ٹو یوز دس کنیکٹر to attach a network cable with this network interface card. Now students, there is another important part that I want to specify about this NIC or network interface card. وہ یہ ہے کہ most of the modern network interface cards or NIC cards, they use a specific process that is known as DMA, Direct Memory Access. Now students, یہ جو process ہے that basically allows the NIC to operate as an isolated piece of equipment from the computer's CPU. اب isolated ہونے کا کیا فائدہ ہے from the computer CPU؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارا جو NIC ہے that does not interfere with the processing of a CPU. For example, if a CPU, a computer CPU has some specific data to send, تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ سی پی یو اس ڈیٹا کا ایک پیکٹ بنائے گا اینڈ دین اٹ ول پاس آن دیٹ پیکٹ ٹو دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ. اب نیٹورک انٹرفیس کارڈ جو ہے اٹ از نیکس ریسپانسبلٹی ٹو بیسیکلی ایکسیس دا نیٹورک, ٹو بیسیکلی ایکسیس دا میڈیم. وہ ساری ڈیٹیلز جو ہم نے دیکھی تھیں وہ سی ایس ایم ایس سی ڈی اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف اسٹف, دیٹ از بیسیکلی a responsibility of the NIC card, the network adapter card or the network interface card. CPU نے پیکٹ بنایا, اس نے NIC کو پیکٹ فارورڈ کر دیا and then the CPU keeps on doing its normal processing as per normal load. The CPU does not know what the NIC actually does with that packet. It's basically the responsibility of that NIC to access the medium and make sure that the packet is properly transmitted. Similarly, students جب آپ ریسیپشن کی بات کرتے ہیں تو ریسیپشن کے کیس میں سی پی یو جو ہے وہ اپنی میموری کے اندر ایک اسپیس ایلوکیٹ کر دے گا اینڈ دین اٹ ول ٹیل دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ ٹو ایکچولی کیپ دا ریسیوڈ فریمس اور دا ریسیوڈ ڈیٹا ان ٹو دیٹ میموری. اس نے ایلوکیٹ کر دیا, نک نے ڈیٹا کو ریسیو کیا اینڈ اٹ پلیس دیٹ ڈیٹا ان سائڈ دیٹ میموری. وین ایور دیٹ ریسیپشن از کمپلیٹڈ تو وہ کیا کرے گا, اٹ بیسیکلی ول یوز دا انٹرپٹ mechanism of that CPU to tell the CPU that I have finished the reception, I have finished receiving all the data
or I have finished sending whatever you actually instructed me to do. Students, اس طرح سے آپ کا جو NIC ہے that will actually work completely in isolation from your CPU by using a process that we called as direct memory access. Students, یہ تو تھوڑی سی ڈیٹیل تھی اباؤٹ دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ. اب اسٹوڈنٹس آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور میں آپ ہی کی جو بک کی ویب سائٹ ہے اس سے لی ہوئی ایک ریئل ٹائم آپ کو فوٹوگراف دکھاتا ہوں دیٹ ول ایکچولی شو یو اے نیک انسرٹیڈ ورٹیکلی ان سائڈ دا سی پی یو آف اے مشین. اسٹوڈنٹس, جیسا کہ آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں, اس سلائڈ میں بیسیکلی یو ہیو نیٹورک انٹرفیس کارڈ, اور آپ یہ دیکھیں کہ رائٹ سائڈ جو ہماری ہے دیٹ از دا بیک آف دا کیبنٹ, آپ کے سی پی یو کی بیک سائڈ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نیچے ساکٹس موجود ہیں, جب ہم اس نیٹورک انٹرفیس کارڈ کو اس ساکٹ میں ہم لوگ انسرٹ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بیسیکلی جو اس کا نیٹورک کنیکٹر ہے دیٹ ول بی ایکسپوزڈ فرام دا بیک سائڈ آف دا سی پی یو. اب یہ ساکٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے بلیک رنگ کی ساکٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جس میں یہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ جا کے فکس ہو جائے گا. تو ان ساکٹس کا ایک بس کے ذریعے کنیکشن ہے ود دا سی پی یوز میموری اینڈ آل دا ادر کمپوننٹس آف دیٹ کمپیوٹر. تو نیٹورک کیبل جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کا ایکسپوجر ہے آف دا نیٹورک کنیکٹر اس پہ جا کے لگے گی, اینڈ دس نیٹورک کارڈ ول ورٹیکلی انسرٹ ان ٹو دا ساکٹ اینڈ دین کنیکٹ ود دا ریسٹ آف دا کمپیوٹر کمپوننٹس. اسٹوڈنٹس, ایک اور سلائڈ دیٹ ایکچولی شوز یو اندر ٹائپ آف نیک, اور اس کیس میں آگے چل کے آپ کو ایکسپلین کروں گا دیٹ دس نیک از بیسیکلی فار اے اسپیسیفک ٹائپ آف ایتھرنیٹ, اینڈ دا نیٹورک cable actually connects into the top right blue part. This is another network interface card, and as I've already told you, it consists of a printed circuit board and it has a lot of different electronic components on it. Students, slide پہ آپ کو ایک اور جو important feature ہے وہ NICs کا بتاتا چلوں کہ basically NIC جو ہے that is Ethernet کی ہم لوگوں نے بات کی, تو NIC is built for one kind of physical network. For example, اگر آپ کے پاس Ethernet انٹرفیس کارڈ ہے تو دیٹ کین ناٹ بی یوز ود اے ٹوکن رنگ نیٹورک. سملرلی اے ٹی ایم انٹرفیس اٹ کین ناٹ بی یوز ود دا ایف ڈی ڈی آئی ٹیکنالوجی. اب دیر آر سم نیکس دیٹ کین ایکچولی بی یوز ود ڈفرنٹ بٹ سملر ہارڈ ویئر. اسی لیکچر میں آگے چل کے آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ بیسیکلی جو ہماری ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی ہے دیٹ ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی بیسیکلی یوزز ڈفرنٹ نیکس with a similar piece of hardware. For example, different types ہم لوگ ڈسکس کریں گے, thick, thin and 10 base T Ethernet types. Students, یہ بیسک سا ایک ایکسپلینیشن تھی آف اے نیٹورک انٹرفیس کارڈ. اب اسٹوڈنٹس یہ تو تھا ہمارا نیٹورک انٹرفیس کارڈ. آئیے اب کچھ چل کے دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارا نیٹورک انٹرفیس کارڈ جو ہے ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی انٹرفیس ود دا فزیکل نیٹورک. Students, this actually depends on what technology you are using. کئی کیسز میں آپ کا جو NIC ہے that will actually contain all the necessary hardware to connect it to the network. تو اس کے لیے ہمیں کوئی سیپریٹ ڈیوائس جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم ڈائریکٹلی ایک نیٹورک انٹرفیس کارڈ کو we can actually plug the network cable inside that card. On the other hand, students, we do have other types of نیٹورک انٹرفیس کارڈس کہ جن کے کیس میں وی بیسیکلی نیڈ ایڈیشنل سرکٹری, بیسیکلی نیڈ ایڈیشنل ہارڈ ویئر ٹو کنیکٹ دیم ٹو دا نیٹورک. اب اسٹوڈنٹس, ایز اپوزنگ ٹو دس فیکٹ میں آپ کو اسی ٹاپک میں آگے چل کے بتاؤں گا بیسیکلی کہ دیر آر سم ٹیکنالوجیز فار وچ ملٹیپل اسکیمز کین بی یوزڈ. کس طرح سے ایک NIC جو ہے وہ نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, وی کال اٹ ایز اے وائرنگ اسکیم. ایک لوکل ایریا نیٹورک میں جب ایک NIC کے کنیکشن کو آپ ڈیفائن کریں گے ود این ایکچوئل فزیکل نیٹورک, تو وی ایکچولی کال اٹ ایز اے لوکل ایریا نیٹورک اور اے لین وائرنگ اسکیم. اسٹوڈنٹس, سم ٹائمس دا لین وائرنگ اسکیم فار ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز آر ڈفرنٹ, بٹ اے کیس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو سی ان دس اسپیسیفک لیکچر وہ ہے ایتھرنیٹ کا کیس. اور اس کیس میں اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے کہ بیسیکلی ٹیکنالوجی ریمینس دا سیم. وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا ایتھرنیٹ آل دا وے, لیکن
there are multiple wiring schemes that can actually work with an Ethernet network interface card. Students, to start off with, we are going to actually talk about the first type of wiring schemes, and that is the thick Ethernet. Students, یہ وہی thick Ethernet ہے کہ جس کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی تھی in the course of data communication. Thick Ethernet, we call it as a thick Ethernet because it actually consists of a very large coaxial cable. اب اسٹوڈنٹس اس کو ہم بیسیکلی تھک نیٹ بھی بولتے ہیں, بٹ دا فارمل نیم فار تھک ایتھرنیٹ از 10^5. جی ہاں, یہ وہی 10^5 ہے جس کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے یہ 10 کو اور پھر بیس کو اور پھر 5 کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا when we were talking about LAN wiring schemes in data communication. اب اسٹوڈنٹس اس تھک نیٹ کے کیس میں یا تھک ایتھرنیٹ کے کیس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ a large coaxial cable is used because of which a word thick comes into this specific wiring scheme. اور اس کیس میں basically we have two major components of a thick net. پہلا کمپوننٹ جو ہے that is of course a network interface card. اور اسٹوڈنٹس جو ہمارا نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہے that is going to actually deal with all the digital aspects of the communication. It will deal with the digital aspects of the interfacing with the network. یہ digital aspects کیا ہیں؟ Basically it's going to deal with the error correction. For example, CRC, it's going to check the CRC of the incoming frames, make sure they are correct. Then it's going to see whether the CRC information is properly attached to the frames that are outgoing frames. Similarly, what are the other digital aspects? Students, اور ہمارا digital aspect یہ ہے کہ basically how can you recognize the address? So the address recognition is also a function of a network interface card. NIC جو ہے وہ آپ کے فریم کو ریسیو کرے گا اور پھر it's actually going to identify, it's actually going to match the destination address with the physical address of the CPU or the broadcast address or if present the multicast address. So digital aspects like CRC, like error correction and the address recognition, these are the functions of a network interface card. اب اسٹوڈنٹس دوسرا میجر کمپوننٹ جو ہے ہمارا بیسیکلی دیٹ از دا ٹرانسیور. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا نیٹورک انٹرفیس کارڈ اٹ ڈز ناٹ ڈیل ود دا اینالاگ ایسپیکٹس آف یور سگنل. اٹ ول ناٹ کنورٹ دا بٹس فرام دا مشین ان ٹو اینالاگ سگنل سو دیٹ دے کین بی ٹرانسمیٹیڈ اوور دا کویکزل کیبل, دے کین بی ٹرانسمیٹیڈ اوور دا تھک نیٹ. تو پھر یہ کام کون سی ہارڈ ویئر ڈیوائس کرے گی؟ بیسیکلی دیٹ ڈیوائس از نون ایز اے ٹرانسیور. ٹرانسیور جو ہے دیٹ از بیسیکلی کنیکٹڈ ٹو دا نیک کارڈ بائی یوزنگ این AUI کیبل, اٹیچمنٹ یونٹ انٹرفیس کیبل. اور جو آپ کا ٹرانسیور ہے دیٹ از بیسیکلی گوئنگ ٹو گیٹ دا ڈیجیٹل ڈیٹا فرام دا نیک نیٹورک انٹرفیس کارڈ اینڈ دین اٹ از گوئنگ ٹو ایکچولی کنورٹ دیز ڈیجیٹل بٹس ان ٹو دا electrical signal so that they can be transmitted over the medium. Students, slide کی جانب چلتے ہیں and let's try to grab detailed concept of thick net by using a figure. Students, this is a thick Ethernet example. اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگ ایتھرنیٹ کو ہی اسٹڈی کریں گے, that specific type of LAN technology. اور اس کے کیس میں پہلی وائرنگ اسکیم جو آپ نے دیکھی that is thick Ethernet. اب جو میں نے آپ کو اسٹرکچر بتایا ہے دیٹ از بینگ شون آؤٹ ہیئر ان دس فگر. اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں کہ جو 3 باکسز آپ کو باٹم پہ نظر آ رہے ہیں دیز آر بیسیکلی آر مشینس اور دا کمپیوٹرس اینڈ وی ہیو دا نیٹورک انٹرفیس کارڈس آن دا بیک آف دیز مشینس. اب اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں کہ AUI کیبل جو ہے اٹیچمنٹ یونٹ انٹرفیس کیبل ایکچولی کنیکٹس دیز نیٹورک انٹرفیس کارڈس ٹو دا ٹرانسیور. نیکسٹ ڈیجیٹل ایسپیکٹس کو دیکھیں گے اور ٹرانسیور جو ہیں وہ اینالاگ ایسپیکٹس کو دیکھیں گے. اب یہ سارے ٹرانسیور جو ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے بائی یوزنگ اے تھک ایتھرنیٹ کیبل اور اے لارج کویکزل کیبل. اسٹوڈینٹس اس کیس میں ایک ایڈیشنل کمپوننٹ جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا دیٹ از اے ٹرمینیٹر.
اسٹوڈینٹس لائن کے اینڈس کو ہم لوگ ٹرمینیٹ کیوں کرتے ہیں؟ وائی ڈو وی ہیو دس ٹرمینیٹر ایٹ دا ویری اینڈ؟ اسٹوڈینٹس ٹرمینیٹر از امپورٹنٹ بیکاز اگر ہم لائن کے اینڈس کو, اس تھک ایتھرنیٹ کیبل کے اینڈس کو انٹرمینیٹڈ چھوڑ دیں تو بیسیکلی دیز اینڈس ول ایکٹ جسٹ لائک دا mirrors ایکٹ ان دا کیس آف لائٹ. یعنی کہ آپ کا الیکٹریکل سگنل جو ہے یہ آل دا وے جائے گا ٹو دا اینڈ آف دس ایتھرنیٹ کیبل اینڈ دین اٹ ول بی ریفلیکٹڈ بیک جسٹ ایز لائٹ ان دا کیس آف mirror. اب اسٹوڈینٹس جب یہ الیکٹریکل سگنل جو ہے ہمارا واپس آئے گا تو وٹ اٹس گوئنگ ٹو ڈو, اٹ ول بیسیکلی انٹرفیئر ود دا ادر electrical signals on the ethernet cable. اور جب یہ انٹرفیئرنس ہوگی تو you are not going to get any valid signal but the only thing that you are going to get is noise. اور اسی noise جو ہے اس سے بیسیکلی ایک اور ہمارا جو اور فیکٹر ہے جو کہ بیسیکلی ٹرمینیٹ ہوگا, that is going to be the R access mechanism. میں نے ایتھرنیٹ کے کیس میں آپ کو CSMA CD کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی تھی اور اس ایکسپلینیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی وین ایور اے کمپیوٹر از گوئنگ ٹو سینس دا کیریئر اور اس کو اپنے بھیجے ہوئے سگنل کے علاوہ لائن پہ کوئی اور سگنل جو ہے وہ ملے گا یا پھر اس کو ایک ایسا الیکٹریکل سگنل ملے گا دیٹ از آؤٹ آف آرڈینری, تو اٹ ول کنسیڈر اٹ ایز اے نوائز اینڈ اٹ ول بیسیکلی ٹریگر دا بیک آف میکینزم, دا بائنری ایکسپونینشیل بیک آف. تو یہ ٹرمینیٹر جو ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے اس کیس میں because this will actually prevent a big disruption in the network because signals are not allowed to be terminated or not allowed to be reflected back by using this terminator. اب اسٹوڈینٹس یہ تو ہمارا کانسیپٹ تھا آف اے تھک ایتھرنیٹ. آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں آپ کے ہر مشین کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو اے سیپریٹ ٹرانسیور. ہر نک کارڈ کے ساتھ ایک ٹرانسیور اٹیچ ہے کہ جس کو ہم نے AUI کیبل کے ذریعے ملا دیا. AUI کیبل جو ہے دیٹ بیسیکلی کیریز مینی پیئر آف وائرس. دو ان میں سے پیئر جو ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیسیکلی دے آر یوز ٹو کیری دا بٹس فرام دا نیک ٹو دا ٹرانسیور اینڈ دین electrical signals from the transceiver all the way to the neck. اس کے علاوہ students there are other wires too. For example, there are some wires using which a network interface card can control a transceiver. Then there are some wires through which a network interface card provides power to the transceiver. Students, یہ scenario جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ basically this scenario works very fine if for example you are working in computers in different rooms. تو اس کیس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ basically you can have that thick ethernet cable with the transceivers say in a gallery or a corridor or a hallway, اور پھر اس ہر ٹرانسیور میں سے ہم لوگ کنیکشن جو ہیں وہ دے سکتے ہیں to a separate computer in every room. لیکن اسٹوڈینٹس کئی سینیریوز میں دس از ناٹ پاسبل. فار ایگزامپل اف یو آر ویژولائزنگ کلاس روم لیب, ایک یونیورسٹی کی لیب کو ویژولائز کریں, اس اسپیسیفک کیس میں ہمارے پاس ایک ہی کمرے میں وی ہیو 50 to 100 computers in that lab. تو اس اسپیسیفک سینیریو میں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی ہیو اے سنگل ایتھرنیٹ کیبل رننگ تھرو آل دا ٹرانسیورس, اور پھر ہر مشین کے لیے ایک سیپریٹ AUI کیبل ہو فرام دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ آل دا وے ٹو دا ٹرانسیور. دا سینیریو از اے لٹل بٹ کمپلیکس. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس دا اسٹینڈرڈز ایکچولی اسپیسیفائی a minimum separation between the transceivers. اگر آپ کے یونیورسٹی لیب کا جو سینیریو جس کا ہم نے ذکر کیا, اس کیس میں if your computers are present very close together, so it's going to be even difficult to actually connect an AUI cable to transceivers for each of these network interface cards. Students, engineers have also devised a solution for that, and the solution for that is connection multiplexer. اب فرینڈس کنیکشن ملٹیپلیکسر کے کیس میں کیا ہوگا کہ بیسیکلی کنیکشن ملٹیپلیکسر از جسٹ اندر ٹرانسیور ود ملٹیپل پورٹس. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آل دا نیکس, دا نیٹورک انٹرفیس کارڈس, دا AUI کیبل فرام دوز نیکس گو اینڈ ڈائریکٹلی کنیکٹ ٹو دیٹ ملٹیپلیکسر. اور وہ جو ملٹیپلیکسر ہے دیٹ ول ایکچولی
send a single cable from the outside all the way to the thick Ethernet cable. اسٹوڈینٹس اس کانسیپٹ کو اور سمجھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی جانب چلتے ہیں. اسٹوڈینٹس جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی وی ہیو اے سنگل ملٹی پلیکسر, اور آپ کا ملٹی پلیکسر کے ساتھ یو ہیو ملٹیپل پورٹس اویلیبل, اور آپ کے تینوں ڈیوائسز جو کہ پچھلے کیس میں ڈائریکٹلی ٹرانسیور کے ساتھ اس تھک ایتھرنیٹ کیبل پر اٹیچ تھیں. In this specific scenario, all these cables, the AUI cables, they actually attach from the machines, from the NICs inside that multiplexer. اور پھر ایک اس کی آؤٹ پٹ پورٹ ہے ملٹی پلیکسر کی, that goes all the way to the transceiver on the thick Ethernet cable. اب students, in the essence, what we can understand is from this figure that a connection multiplexer basically connects multiple computers to a single transceiver. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کمپیوٹر کی AUI کیبل جو ہے وہ ملٹی پلیکسر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اینڈ دین an AUI cable from the multiplexer goes to the Ethernet coaxial cable. So this is how you can actually visualize a university lab in which multiple computers are present and you have to connect them by using a thick Ethernet. اسٹوڈینٹس ایک اور بات آپ کو اس فگر سے بتاتا چلوں کہ بیسیکلی دس ملٹی پلیکسر ڈز ناٹ ایکچولی ورک ایز اے اسٹار نیٹورک. ڈونٹ کنفیوز دس ود اے ہب. دس از ناٹ اے ہب, دس از جسٹ اے ملٹی پلیکسر. سو اٹ ول بیسیکلی الاؤ یور ایتھرنیٹ ٹو ورک ان اے سملر فیشن ایز وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ. اگر کوئی آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ اس ملٹی پلیکسر کو ایک پیکٹ سینڈ کرے گا تو اس پیکٹ کی ایک کاپی سب کمپیوٹرز کو سینڈ کی جائے گی ایز ود اے نارمل ایتھرنیٹ. سملرلی دس ملٹی پلیکسر آلسو انفورسز CSMA/CD ایز این ایکسیس میکنزم, اینڈ دین اٹ ول بیسیکلی ورک ایز اے سملر ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی ٹو دا ادر ٹیکنالوجیز, اینڈ اٹ ول آلسو ورک ان دا فارم آف اے بس. So don't confuse it with a star or a hub sitting in between to which different computers attach. اور اس کانسیپٹ کو میں اسی چیپٹر میں آگے چل کے تھوڑا اور ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا when we'll be talking about the difference between the physical topology and the logical topology. So students, this was our connection multiplexing. Students, this was our first type of wiring scheme that is normally used in the case of Ethernet. The local area network that we are actually studying an example of, and that is the bus network Ethernet. Students, اسی ٹیکنالوجی کے لیے we use another type of wiring scheme, and that is known as thin net یا پھر thin Ethernet, اور formally it is known as 10^2. اب اسٹوڈینٹس thin net اور thick net میں بیسک فرق کیا ہے؟ تو before we actually go into the detailed differences between them, ایک بیسک فرق تو یہ ہے, ایک بڑا جنرل سا فرق, کہ تھک نیٹ کو تھک نیٹ اس لیے بولتے ہیں بیکاز اٹ کنسسٹ آف اے لارج اور اے تھک کویکزل کیبل. تو تھن نیٹ کے کیس میں اٹ بیسیکلی کنسسٹ آف اے کویکزل کیبل, بٹ ان دس کیس اٹ از اے تھن ورژن آف دیٹ کویکزل کیبل, نارملی لائٹ ویٹ اینڈ فلیکسیبل ورژن. اسٹوڈنٹ, جب آپ ڈفرینشیٹ کریں گے تھک نیٹ کو تھن نیٹ کے ساتھ تو دیر آر 3 major differences. The first one is of course the cost. Thin net is a lot cheaper to install and manage as compared to the thick net. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس بیسیکلی ہم thin net کے اندر جو NICs یا نیٹورک انٹرفیس کارڈ یوز کرتے ہیں, they don't use an outside circuitry to actually connect them to the Ethernet cable. Instead ہم NIC کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ بیسیکلی اپنے نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی دیر از نو نیڈ آف ٹرانسیورس ان دا کیس آف تھن نیٹ. پھر اسٹوڈینٹس وی آلسو ڈونٹ یوز دا AUI کیبلس. تھن نیٹ کے کیس میں ہم لوگوں کو AUI کیبلس کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹو کنیکٹ آر NICs ٹو دا ٹرانسیورس. انسٹیڈ ہم لوگ اسپیشل ٹائپ آف کنیکٹرز آر دیئر دیٹ وی یوز, ان کو ہم بایونیٹ کنیکٹرز یا BNC کنیکٹرز بولتے ہیں. ان کنیکٹرز کو یوز کرتے ہوئے وی کین ایکچولی گو اہیڈ اینڈ ڈائریکٹلی کنیکٹ کمپیوٹرز ٹوگیدر. نو نیڈ آف اے سیپریٹ وائر اور اے سیپریٹ کیبل اور این آپٹیکل فائبر
coming directly from the network interface card and then attaching to your Ethernet cable. What you can do is you can directly go ahead اور آپ BNC connectors کو insert کریں to your NIC and then you can actually extend it to multiple computers in your local area network. So students, slide کی جانب چلتے ہیں and let's look at a figure from which we can have a better understanding of this thin Ethernet. Students, اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو last difference بتایا that also is very evident from this figure, and that is کہ basically you don't need extra cables from your NIC to your Ethernet cable. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی Ethernet cable جو ہے وہ directly آپ کے computers کے NIC کے ساتھ connected ہے. So basically it does not have to be in the hallway ceiling or on the top and stuff like that. It can be a flexible cable that can be running on the back side of your tables. It can even lay on the tabletops. So it is basically a flexible form of Ethernet. تو آپ یہ دیکھیں کہ thin Ethernet cable ہے آپ کے پاس اس کیس میں, and similarly it is connected to the network interface card by using specific type of connectors that are known as BNC connectors. And students, similar to the thick Ethernet, you should have a terminator at the end or the last part of your thin Ethernet cable to prevent the electrical signals from reflecting back and interfering with the electrical signals already present on the coaxial cable. اب اسٹوڈینٹس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس فگر میں کہ بیسیکلی ایک ٹی شیپڈ کی چیز ہے کہ جس کو ہم BNC کنیکٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ ٹی کنیکٹر جو ہے دیٹ اٹیچز ڈائریکٹلی ٹو دا نیک. اسٹوڈینٹس اگلی سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹ می شو یو اے ریئل ٹائم فوٹوگراف آف دیز کنیکٹرز. اب اس کیس میں اسٹوڈینٹس آپ یہ دیکھیں کہ basically on the most left hand side you can see that there is a normal BNC connector, or basically these connectors don't need any extra tools to be connected to the network interface card. You can just push on these switches and they will fit onto the network interface card. اس کے بعد اسٹوڈینٹ سینٹر میں آپ دیکھیں you can see a small device and this is actually our terminator. یہ ہمارا terminator ہے that is actually applied at the end of the thin Ethernet cable, and it prevents the signals or the electrical signals from reflecting back onto the Ethernet cable. اس کے بعد اسٹوڈینٹس on the right most side you can see a T connector. اب یہ دیکھیں کہ جو فیس اس کا فرنٹ کی جانب ہے this actually goes and plugs into the network interface card, and then there are two other ports or two other ends of this T connector. اس کا ایک اینڈ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ والے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا یوزنگ دا thin Ethernet cable, اور اس کا جو لیفٹ ہینڈ پورٹ ہے that will be connected to the computer on the left hand side by using the same thin Ethernet cable. تو اسٹوڈینٹس اس T کنیکٹر سے بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں بیسیکلی کہ in this specific case we don't need a separate cable running from the network interface card all the way to the main Ethernet cable یا Ethernet coaxial cable. آپ ایک LAN کنفیگر کر سکتے ہیں by directly connecting a T connector inside the NIC and then connecting different computers to the other two ports of this T. Students, یہ next slide میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس slide میں basically a T connector is shown, اور اس کا جو پارٹ آپ کو اوپن نظر آ رہا ہے basically this part actually goes and fits into the network interface card. اور اس کیس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک thin Ethernet cable یا پھر آپ کی thin coaxial cable in this case, a 10^2 cable in this case is connected to the other ports of this T. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو دونوں پورٹس جو بلیک کیبلز آپ کی دونوں T کے اینڈ سے نکل رہی ہیں, these cables can be connected to the computers, اور جو فرنٹ اینڈ ہے that can be connected to an additional computer. So this is the general case of a thin Ethernet. Now students, before we actually move on to this last slide, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ basically this Ethernet is useful جب ہمارے پاس بہت سارے کمپیوٹرز ہوں and they are located close to each other, جیسا میں نے آپ کو ایک یونیورسٹی لیب کی ایگزامپل دی. On the other hand, this may also be unreliable. Unreliable کیوں؟ Because کوئی بھی ڈسکنیکشن جو ہے
that can actually disrupt the entire set. اگر کسی بھی پوائنٹ سے آپ کی کیبل جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے, یا فار ایگزامپل اگر آپ مین کیبل کو آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے, تو بیسیکلی دس ول اینڈ اپ ان ان پراپر ٹرمینیشن, اینڈ دیٹ سگنل ول بیسیکلی انٹرفیئر ود آل دا ریسٹ آف دا سگنلز آن دا تھن ایتھرنیٹ بائی ریفلیکٹنگ بیک. اسٹوڈینٹس اگلی سلائڈ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی جو ملٹیپل مشینز ہیں, ملٹیپل سی پی یوز کو ہم لوگوں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے بائی یوزنگ تھن ایتھرنیٹ. اور اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ٹی کنیکٹر جو ہے دیٹ ایکچولی گوز اینڈ فٹس ان سائڈ ایچ آف دیز سی پی یوز, اینڈ دین another port of this T connector is used to send to connect this thin Ethernet cable from one CPU to the other. تو یہ تین سی پی یوز اس کیس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, اینڈ دس از اے لوکل ایریا نیٹورک دیٹ بیسیکلی کنسسٹ آف 3 سی پی یوز, اینڈ دیز یوز تھن ایتھرنیٹ, اینڈ آل آف دیم آر کنیکٹڈ to the network by using this thin coaxial cable and using the T BNC connectors. So students, this was the basic concept of the second type of wiring scheme that we can use with the Ethernet, and that is the thin Ethernet یا پھر thin net اور 10/2. Students, اب ہمارے پاس تیسری جو وائرنگ اسکیم ہے that is basically twisted pair Ethernet یا پھر 10/T. 10/T جو ہے اس ٹاپک کو, اس تیسری وائرنگ اسکیم کو ہم لوگ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے اسٹوڈنٹس آئیے آج کے لیکچر کی جانب واپس چلتے ہیں, اینڈ لیٹس ہیو اے کوئک ریکیپ آف واٹ وی وینٹ تھرو ان ٹوڈیز لیکچر. اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے بیسیکلی وی کنٹینیوڈ ود دا ڈسکشن آف آر لوکل ایریا نیٹورک ہارڈ ویئر ڈیزائن, اور ہم لوگوں نے اس سینیریو میں اپنی ڈسکشن کو اسٹارٹ کیا ود اے اسپیسیفک ریزن دیٹ وائی ڈو وی نیڈ سم لین انٹرفیس ہارڈ ویئر. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی دا ریزن بہائنڈ دس از دیٹ دیر از اے میجر اور اے فنڈامنٹل ڈفرنس بٹوین دا اسپیڈس آف دا نیٹورک اینڈ دا اسپیڈ آف دا پروسیسنگ آف یور سی پی یو. اسٹوڈینٹس ان دونوں اسپیڈس کو میچ کرنے کے لیے وٹ وی ڈو از وی ایکچولی برنگ ان این ایکسٹرا پیئر آف ہارڈ ویئر, اینڈ دیٹ از نون ایز نیٹورک انٹرفیس کارڈ. اس کو نیٹورک اڈیپٹر کارڈ بھی ہم لوگ بولتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ جو ہے اٹ بیسیکلی یوزز ڈی ایم اے, ڈائریکٹ میموری ایکسیس, اینڈ یوزنگ دیٹ اٹ از ایکچولی الاؤڈ ٹو ایکٹ ایز این آئی او ڈیوائس, این ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس جسٹ لائک اے ڈسک ان سائڈ یور کمپیوٹر. اب آئی او ڈیوائس کا مطلب کیا ہے کہ بیسیکلی اٹ از ٹوٹلی آئسولیٹڈ فرام یور کمپیوٹر سی پی یو. کمپیوٹر کا سی پی یو جو ہے اٹ کین کیپ آن پروسیسنگ ود اٹس نارمل اسپیڈ, اٹ کین کیپ آن پروسیسنگ اٹس نارمل جابس, بلکہ کمپیوٹر کا سی پی یو جو ہے دیٹ ول ایکچولی ورک انڈیپینڈنٹ آف دس نیٹورک انٹرفیس کارڈ. اب ان کا آپس میں کنیکشن کس طرح سے ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی وین ایور اے سی پی یو وانٹس ٹو سینڈ سم تھنگ آن ٹو دا نیٹورک, تو اٹ ول فارم اے پیکٹ اینڈ دین اٹ ول ٹرانسفر اٹ ٹو دا نیٹورک انٹرفیس ہارڈ ویئر, اور پھر نیٹورک ایکسیس اور آل دوز کائنڈ آف پروسیجرز they are basically the responsibility of a network interface card. Students, similarly when you talk about the reception, so basically network interface card in packets ya frames ko receive karega. It will check the frame format, it will check the CRC on these frames, and then it will check the destination address, aur agar hamara destination address jo hai that will match, it's going to transmit or forward it to the CPU, and it will use an interrupt to tell the CPU that I have finished the reception or the forwarding of those packets onto the network. اب اسٹوڈنٹس اس ٹاپک کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑی سی ڈسکشن جو ہے وہ اور کی اباؤٹ دا کنیکشن آف دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ ود دا فزیکل نیٹورک. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیسیکلی دس ڈپینڈس اپان دا اسپیسیفک physical topology or the technology that you are using. کئی نیکس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں you have built in circuitry, you have built in hardware, so basically you don't need any extra circuitry or device outside that NIC. آپ اس NIC کو directly جو ہے اپنے ہارڈ ویئر یا اپنے نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. On the other hand, there are NICs that actually need
extra hardware so that they can be connected to your physical network. Students, ایک ٹیکنالوجی کی ایگزامپل ہم لوگوں نے لی, ایتھرنیٹ کی بات کی, اور ہم لوگوں نے بیسیکلی کچھ 3 ڈفرینٹ کائنڈ کی لین وائرنگ اسکیمز جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو دیٹ دیز 3 لین وائرنگ اسکیمز, although they are different, they basically can be used with a similar technology, Ethernet. ThickNet کی بات کی, the first type, thick Ethernet 10/5. آپ نے دیکھا کہ نیکس جو ہیں ان میں سے ایک AUI کیبل جو ہے وہ ایمرج ہوئی. It went all the way to the transceiver and then the transceiver sits on your thick Ethernet coaxial cable. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کنیکشن ملٹیپلیکسر کا کانسیپٹ جو ہے اس کی تھوڑی سی بات کی کہ بیسیکلی تھک ایتھرنیٹ جو ہے بیکاز اٹ ریکوائرز 1 ٹرانسیور فار ایوری مشین, تو بیسیکلی اٹ از ناٹ سوٹیبل فار این انوائرمنٹ لائک اے یونیورسٹی لیب ان وچ دا کمپیوٹرز آر پریزنٹ ویری کلوز ٹوگیدر. تو اس صورت میں ہمارا حل کیا ہے, واٹس اے سولوشن, وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو یوز اے کنیکشن ملٹیپلیکسر. سارے کمپیوٹر سے کیبلز آئیں, کنیکشن ملٹیپلیکسر میں لگیں, اور ایک اور AUI کیبل نکل کر ایک ٹرانسیور میں چلے گئی آن دا تھک کویکزل کیبل. اس کے بعد اسٹوڈنٹس دوسری لین وائرنگ اسکیم کی بات کی, اینڈ دیٹ واز تھن نیٹ 10/2. میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی 10/2 جو آپ کی کویکزل کیبل ہے دیٹ از اے لاٹ تھنر اینڈ چیپ پلس فلیکسیبل ایز کمپیئر ٹو دا تھک ایتھرنیٹ. کاسٹ کا ڈفرینس ہے, اس کیس میں ہمیں ٹرانسیورس بھی یوز نہیں کرنے پڑتے, اینڈ دین وی ڈونٹ نیڈ این ایکسٹرا AUI کیبل ٹو رن فرام دا نیک آل دا وے ٹو دا ٹرانسیورس. ڈائریکٹلی آپ ایک لین کو کنفیگر کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تو تھیں ہماری 2 لین وائرنگ اسکیمس فار دا اسپیسیفک ٹیکنالوجی ایتھرنیٹ. ایک تیسری بھی ہمارے پاس لین وائرنگ اسکیم اویلیبل ہے دیٹ از ٹوسٹڈ پیئر ایتھرنیٹ, اور اس اسکیم کی ہم لوگ بات کریں گے اگلے لیکچر میں. اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح سے یہ تینوں اسکیم جو ہیں ان کے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.